آغاز میں کائنات خاموش تھی۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ کوئی روشنی نہ تھی، کوئی آواز نہ تھی۔ پھر اللہ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر ایک نئی مخلوق پیدا کی جائے، ایک ایسی مخلوق جو سوچے، سمجھے، آزمائش سے گزرے اور انتخاب کرے۔ زمین کی مختلف مٹی کھٹی کی گئی، اسے سمویا گیا، شکل بنی، قد بنا، وجود تیار ہوا، مگر وہ بے جان تھا۔ فرشتے حیرت سے دیکھتے رہے کہ اس مٹی میں آخر کیا راز ہے۔ پھر جب اللہ نے روح پھونکی تو وجود میں حرکت ہوئی، آنکھیں کھلیں، سانس جاری ہوئی اور اس مخلوق کی زبان سے پہلا جملہ نکلا، الحمدللہ۔ یوں انسان کی پیدائش مکمل ہوئی۔ اللہ نے اسے علم دیا، چیزوں کے نام سکھائے، سمجھ عطا کی، شعور دیا۔ فرشتوں کے سامنے اس مخلوق کی برتری ظاہر ہوئی اور اللہ نے حکم دیا کہ اسے احترام کی علامت کے طور پر سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے اس ایک کے جس نے تکبر کیا۔ وہ آگ سے بنا تھا، اسے مٹی پر غرور تھا۔ اس نے انکار کیا اور اسی لمحے سے دشمنی کا آغاز ہوا۔ اسے مہلت ملی کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا، بہکائے گا اور اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا۔ انسان کو جنت میں جگہ ملی، سکون، نعمتیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی تھکن نہیں، صرف ایک حکم تھا کہ ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر وسوسہ ڈالا گیا کہ یہ درخت ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، فرشتوں جیسا مقام دیتا ہے۔ آزمائش کا لمحہ آیا اور پھل کھا لیا گیا۔ شرمندگی طاری ہوئی، غلطی کا احساس ہوا، دل پگھلا، آنسو بہے، معافی مانگی گئی اور اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ مگر زمین پر امتحان کا سفر شروع ہونا تھا۔ انسان زمین پر اتارا گیا، مختلف جگہوں پر بھیجا گیا۔ وقت گزرتا گیا، تلاش جاری رہی اور ایک دن دونوں ایک جگہ دوبارہ ملے، جہاں پہچان کا نشان رکھ دیا گیا۔ زمین پر زندگی کا آغاز ہوا، عبادت کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ جگہ جہاں بعد میں مقدس گھر کی تعمیر ہوئی، روحانیت کا مرکز بن گئی۔ انسان نے زمین آباد کی، کھیتی سیکھ لی، ہنر سیکھ لیا، رہائش کے طریقے سیکھے اور نسلیں بڑھنے لگیں۔ زمین پر نیکی اور برائی کے راستے ظاہر ہوئے۔ دو افراد نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، ایک نے بہترین چیز اخلاص سے دی، دوسرے نے بے دلی سے۔ اللہ نے اخلاص والے کی قربانی قبول کی۔ حسد نے دوسرے دل میں آگ بھڑکائی اور انسانیت کی تاریخ کا پہلا ظلم سامنے آ گیا، پہلا قتل۔ پھر زمین نے پہلی بار تدفین کا منظر دیکھا۔ اللہ نے ایک پرندہ بھیجا جو زمین کھود کر اپنا ساتھی چھپانے لگا۔ یوں دفنانے کا طریقہ سکھایا گیا۔ وحی کے ذریعے اصول سکھائے گئے۔ اللہ ایک ہے، دنیا آزمائش ہے، سچائی اور نیکی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ظلم سے بچو، سرکشی نہ کرو، عبادت کرو، شکر ادا کرو اور سیدھے راستے پر قائم رہو۔ انسانیت بڑھنے لگی، نسلیں پھیلتی گئیں، زبانیں بدلیں، بستیاں آباد ہوئیں، پہاڑی علاقوں میں الگ انداز کی زندگیاں جنم لیں، میدانوں میں الگ تہذیبیں بنیں۔ دنیا میں معاشروں، تجارت، ہنر اور تہذیبوں کی بنیاد رکھی گئی اور اللہ کا پیغام نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ طویل وقت گزرا۔ جب رخصت کا وقت قریب آیا تو نصیحت یہی تھی کہ سیدھے راستے سے نہ ہٹنا، نیکی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، آزمائش میں ثابت قدم رہنا، عبادت جاری رکھنا اور اللہ کی وحدانیت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یوں انسانیت کے سفر کا پہلا دور مکمل ہوا اور زمین پر ہدایت کی روشنی آگے کے تمام زمانوں تک پھیلتی چلی گئی۔ قدیم زمانوں میں جب انسان زمین پر ابھی سیکھنے کے ابتدائی مراحل میں تھا، جب بستیاں چھوٹی تھیں اور دل حیرتوں سے بھرے ہوئے تھے، وہ دور ایسا تھا جس میں اللہ نے زمین پر اپنے ایک عظیم پیغمبر کو مبعوث فرمایا، ایسی ہستی جو علم کی روشنی پھیلانے آئی، جو انسانوں کو قلم کی اہمیت سکھانے آئی، ایک شخصیت جس کی تذکرے میں سکون ہے اور جنہیں دنیا ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کا سفر خاموشی سے شروع ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت میں وقار ہے، آنکھوں میں نور ہے، چال میں نرمی ہے۔ وہ انسانوں کو پہلی مرتبہ یہ سمجھاتے ہیں کہ علم صرف الفاظ نہیں، عمل کا روشن چراغ بھی ہے۔ وہ لوگوں کو باوضو رہنا سکھاتے ہیں، ستاروں کی ترتیب بتاتے ہیں، وقت کی پیمائش سمجھاتے ہیں
اور تحریر کی نعمت یہ قدر سمجھاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں قلم ہے اور یوں انسانیت پہلی بات لکھنے کے حسن سے واقف ہوتی ہے۔ میدانوں، وادیوں اور چھوٹی چھوٹی بستیوں کے لوگ ان کے گرد جمع ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک کو صبر، شکر اور محنت کا درس دیتے ہیں۔ دنیا اس وقت ظلمت کے دہانے پر تھی، انسان غفلت میں پڑ جاتے اور ادریس علیہ السلام ہر روز اٹھ کر لوگوں کے دلوں میں تقویٰ اور سچائی کی شمع روشن کرتے۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے کہ دنیا ایک امتحان ہے، اس کی چمک دھوکہ ہے، اصل کامیابی وہ ہے جو نیکی کے سفر میں ملتی ہے۔ انہیں اللہ نے وہ شعور عطا فرمایا جو عام انسانوں میں نہ تھا۔ وہ حلال طریقے سے روزی کماتے، محنت کرتے، سلائی کا کام کرتے، کپڑے تیار کرتے اور اس کے ذریعے رزق حاصل کرتے۔ لوگوں کو سکھاتے کہ نیکی کا راستہ عبادت کے ساتھ ساتھ رزق حلال کی بنیاد پر بھی قائم ہوتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور ادریس علیہ السلام اللہ کی طرف ایسی توجہ رکھتے کہ زمین پر ان کا دل کم اور آسمان کے تقرب کا شوق زیادہ ہونے لگتا۔ وہ عبادت میں اتنے گہرے ہو جاتے کہ دنیا کی ضرورتیں ان کے لیے پیچھے رہ جاتیں اور دل نورانی ہونے لگتا۔ ان کا ذکر فرشتوں میں ہونے لگا، اللہ کے خاص فرشتے ان سے محبت کرنے لگے اور ان کی عبادت کی خوشبو آسمانوں تک پہنچ گئی۔ ایک دن اللہ کا ایک فرشتہ ان کے پاس آتا ہے۔ اس کی آمد نورانی، خاموش اور پرسکون ہے۔ ادریس علیہ السلام اس سے کہنے لگتے ہیں کہ وہ چاہیں تو ان کے لیے عذاب اور رزق روکنے والے فرشتے سے کچھ درخواست پہنچا دیں۔ فرشتہ مسکراتا ہے اور وہ سفر شروع ہوتا ہے جو اس نبی کو آسمان کے دروازوں تک لے جاتا ہے۔ ہر آسمان پر فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں اور تعظیم کے ساتھ ان کے گزرنے کا راستہ بناتے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جو کسی عام انسان کا مقدر نہیں۔ ادریس علیہ السلام کے لیے آسمان کی بلندیوں تک جانا ایک اعزاز بنتا ہے۔ وہاں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں اللہ کے حکم سے ان کی روح کو وہ بلند درجہ عطا ہوتا ہے جو زمین پر رہ کر ممکن نہ تھا۔ وہ مقام جہاں سے واپسی نہیں، جہاں اللہ اپنے خاص بندوں کو جگہ دیتا ہے۔ یوں ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بلند مقام عطا کیا، بلندی جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ قرآن نے اسے یوں بیان کیا کہ وہ بلند مرتبے والا نبی تھا، ایسا نبی جسے اللہ نے اپنی رحمت سے اوپر اٹھایا اور اسے دنیا اور آخرت کی عظمت عطا کی۔ زمین پر ان کا نام علم، صبر، حکمت اور بلند اخلاق کی علامت بن جاتا ہے۔ لوگ نسل در نسل ان کی تعلیمات بیان کرتے ہیں، لکھو تاکہ علم باقی رہے، صبر کرو تاکہ ایمان مضبوط رہے، محنت کرو تاکہ رزق پاک رہے، عبادت کرو تاکہ دل روشن رہے۔ ان کی زندگی انسانیت کے لیے یہ سبق چھوڑ جاتی ہے کہ جو بندہ علم کا چراغ جلاتا ہے، اللہ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے اسے اللہ کی قربت ملتی ہے، اور جو دنیا کی خواہشات سے اوپر اٹھ کر حق کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے جس تک عام لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یوں ادریس علیہ السلام کی کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ ہر اس دل میں جاری رہتی ہے جو علم، حکمت اور سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔